السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ چلیں دعا کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سنت کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہے 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کی سنتیں، کہ اس جلسے کی 2 کیفیات ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ کہ دایاں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بایاں پاؤں کیا ہے؟ اس کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، اور اس جلسہ میں طوالت کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اس قدر طوالت کرتے یعنی لمبا کرتے کہ یہ سجدہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی ایک جلسہ مسنون ہے، جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اس جلسہ کی کوئی دعا نہیں ہے۔ چلیں اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 147 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جی تطبیق کر لیتے ہیں۔ الحق، لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف کو پر بھی کرنا ہے، اور تشدید کے ساتھ اس کی پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ الحق من ربک، یہاں پہ ادغام بلا غنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے۔ فلا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، تقو پہ مد اصلی بالواو، نن تقونن نون پہ غنہ، من الممترین لام کو ہلانا نہیں، اور ری پہ کیا ہے؟ یائے مدہ، جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے نون پہ جب وقف کریں گے وقف بالاسکان۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور تن پہ اظہار کا۔ ہوا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی ہا کی پیش کو، نہ ہی واو کی زبر کو۔ مولیہا، لی پہ یائے کیا ہے؟ مدہ کا قاعدہ، ہا پہ مد اصلی بالالف یا الف مدہ کا قاعدہ۔ فاستبقوا الخیرات، سین کی سیٹی کو واضح کریں، قاف کی پیش کو پر بھی پڑھنا ہے قاف کو، اور اس کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ہلانا نہیں ہے لام کو۔ خوئی پہ کیا ہے؟ خا پر ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے، اور یائی لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ را پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ایک الف 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے تا پہ وقف بالاسکان کر دیں۔ آئینہ یہاں پہ بھی یائی لین کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، ماں پہ مد اصلی بالالف، تکونو مد اصلی بالواو دونوں طرف ہے۔ یاتی یہاں پہ حمزہ پہ جھٹکا دیا جائے گا، حمزہ ساکنہ ہے۔ یاتی بکم اللہ، اس میں جلالہ پور، جمیعا 2 حرف زبر ہے تو معذرت، الف ہے تو وقف بالابدال، جمیعا۔ ان اللہ غنہ، اس میں جلالہ پر، لا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، کل شیء قدیر پر احوا،
قاف موٹا پڑھنا ہے. دی پہ کیا ہے یا مدہ کا قاعدہ, را ساکن کر دیں گے. قدیر, ٹھیک ہے. ومن حیث نون پہ اظہار کا قاعدہ, ہے پہ یا لین کا قاعدہ, تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. خرجتا جیم پہ کلکلا, تا کو لمبا نہیں کریں گے. فولی وجہ کا جیم پہ کلکلا. اسی طرح تو پہ کلکلا, را پر کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے. میم کی زبر کو سین کے ساتھ. مسجد الحرام, را پر ہوگا اور الف مدہ کے ساتھ ہوگا. میم پہ وقف بالاسکان اور میم کی آواز کو بھی ظاہر کریں گے. وَإِنَّهُ غنہ, وہ پہ مد اسلِ بالواو کا قائم مقام. لَلْحَقُّ من ربک, نون ساکن کے بعد را, ادغام بلا غنہ, کاف پہ حمز اور وقف. وَمَا اللَّهُ اس میں جلالہ پر. بِغَافِلٍ الف اپنے ما قبل کے تابع, تابع کس لحاظ سے, غائن پر لیٹر ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے. بِغَافِلٍ اظہار عما غنہ کرتے ہوئے الف مدہ کا قاعدہ. تعملون واو مدہ کا قاعدہ اور نون پہ وقف کریں گے, وقف بالاسکان. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ آپ ماشاءاللہ تجوید میں, اس کے الفاظ کی ادائیگی میں آپ لوگوں کی یقیناً بہتری آ چکی ہوگی, اور مزید لانے کے لیے آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہوں گے. چلیں جی, شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹس بھی ضرور دیا کریں, پتہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.